الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ حج کی آیت 28 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں حج سے متعلق سیدنا ابراہیم کی منادی کا حوالہ دے کر حج کی حقیقت بھی بتائی گئی ہے اور قریش کو متنبہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ اس گھر کی تولیت کے منصب پر فائز کیے گئے تھے، تو انہیں اس گھر کو توحید کے مرکز کی حیثیت سے آباد رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کے مختلف پہلو اس سے پیچھے کی نشستوں میں زیر بحث آ چکے ہیں۔ اب یہ فرمایا گیا تھا کہ لیشہدوا منافع لہم، وہ اس گھر کے حج کے لیے آئیں اور یہاں منفعت کی جگہوں پر حاضر ہوں۔ میں نے پچھلی نشست میں بتایا تھا کہ منفعت کے کیا پہلو ہیں۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں بھی جب انسان کوئی سفر کرتا ہے یا کسی جگہ کا قصد کر کے وہاں پہنچتا ہے تو منفعت کا کوئی پہلو اس کے سامنے ہوتا ہے۔ وہ منفعت محض حظ اٹھانا یا تفریح حاصل کرنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن منفعت کا کوئی پہلو ہوتا ہے تو وہ رخت سفر باندھتا ہے۔ دنیا بھر سے لوگ رخت سفر باندھیں، سفر کریں۔ اس زمانے کے حالات میں اونٹنیوں پر جو دور دراز کے سفروں میں دبلی ہو جائیں، جیسے کہ پیچھے تصویر کھینچی ہے، تو آخر کیوں سفر کریں؟ منفعت کیا ہے؟ تو وہ منفعت ہے جس کی جانب اشارہ کیا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ذرا تدبر کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اس میں 3 ہی پہلو ہیں: خدا کی سچی معرفت کا حصول، شیطان سے لڑتے رہنے کی قوت، اور یہ احساس کہ میں تنہا نہیں ہوں، ایک بڑی امت ہے، بڑی کثیر آبادی ہے، انسانوں کا ایک جمع غفیر ہے جو میرے ساتھ اسی طرح یہاں اپنے جان و مال کی نظر پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حج جان و مال کو نظر کے طور پر پیش کرنے کی تمثیل ہے۔ لیشہدوا منافع لہم۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ حج کو اور عمرے کو جس چیز کی تمثیل بنایا گیا ہے وہ چونکہ نظر ہے، اس کا آخری منظر قربانی کی صورت میں آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ تو قربانی گویا یوں سمجھیے جانور کی قربانی، جس میں ہم اپنی اس کیفیت کو ممثل کرتے ہیں یا اپنے اس عزم کو ممثل کرتے ہیں یا اپنے اس ارادے کا تمثیل کی زبان میں اظہار کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم اس جانور کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں، اسی طرح ہم نے اپنے جان و مال بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا عہد کیا ہے۔ یہی عہد ہے جس کی تجدید حجر اسود کے استلام سے ہوتی ہے۔ اسی کے لیے یہ نظر کے پھیرے، جن کو ہم طواف کہتے ہیں، وہ لگائے جاتے ہیں، اور اس میں چونکہ بالکل آخر میں قربانی ہے وہ ہو جاتی ہے تو پھر احرام کھول دیا جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب تم منفعت کی جگہوں پر آؤ تو اس میں ظاہر ہے منی میں آ کے قیام کرو گے، عرفات میں اپنے پروردگار کے سامنے دعا و مناجات کے لیے وقوف کرو گے، مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے گویا ایک دشت اور ویرانے میں رات گزارو گے، اس کے حضور میں دعائیں کرتے ہوئے شیطان کے خلاف جنگ کے لیے میدان میں اترو گے، اور پھر شیطان کے بعد سنگباری کر کے فارغ ہو جاؤ گے، تو گویا جانور کی قربانی پیش کر کے
اس کو اس کے منتہا پر پہنچا دو گے۔ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَكُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، ان معاشی جانوروں پر اللہ کا نام لیں ان متعین دنوں میں جو مقرر کر دیے گئے ہیں، وہ جانور جو اللہ نے انہیں بخشے ہیں۔ اس میں نے پہلے یہ عرض کیا کہ منفعت سے کیا مراد ہے، اور اسی منفعت کو سامنے رکھ کر، یعنی یہی سچی معرفت حاصل کرنے، یہی اس پروردگار کی آواز پر لبیک لبیک کہتے ہوئے وہاں جا کر شیطان کے خلاف اعلان جنگ کر دینے کے لیے تم یہاں آئے ہو۔ یہ چیزیں تمہارے سامنے منفعت کی چیزوں یعنی ان مقاصد کی حیثیت سے ہونی چاہیے جو حج میں مضمر ہیں۔ اس کے بعد اب متعین دنوں کا حوالہ دیا، یعنی یہ عبادت ہے جو چند متعین دنوں ہی میں ہوتی ہے۔ عمرے میں تو جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ آپ جب چاہیں جا کر عمرہ کر سکتے ہیں، اور وہ سہولت لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ حج چونکہ ایک مشقت کی عبادت ہے، اس میں اخراجات بھی ہیں، اس کے لیے ایک خاص طرح کی صحت تندرستی بھی چاہیے ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جو لوگ اس کا تحمل نہ کر سکیں وہ پھر عمرہ کر لیں، اور اگر تحمل نہ کر سکنے کی وجہ سے عمرہ کیا جائے گا تو وہ حج کا قائم مقام ہے۔ اسی طرح اگر سفر کی استطاعت نہیں ہے، آدمی وہاں جا نہیں سکتا، اس کے اخراجات نہیں اٹھا سکتا، یا سفر کرنے کے قابل کسی وجہ سے نہیں ہے، اور وہ قربانی کرتا ہے، جیسے کہ سال میں ایک دن مقرر ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پر وہ قربانی کی جاتی ہے، تو اگر کسی عذر کی بنیاد پر وہ حج کے لیے نہیں جا سکتا، عمرے کے لیے بھی نہیں جا سکتا، تو یہ قربانی تمام العضیہ ہے، یہ مکمل حج ہے۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک جانوری اللہ کی راہ میں قربان کر کے اس کی تمثیل پیش کر دے کہ پروردگار میں اسی طرح اپنے آپ کو نظر کے لیے حاضر کر رہا ہوں، تو پھر جس طرح کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا، وہ اس رسم کو ادا کرے گا جس رسم کے بارے میں خود رسول اللہ نے یہ بشارت دی ہے کہ وہ بھی تمام العضیہ ہے۔ گویا پورا حج ادا ہو گیا، پوری عبادت مکمل طور پر ادا ہو گئی، اور اس طرح سے کسی سطح پر بھی لوگ نظر کی اس عبادت سے محروم نہیں رہے، الا یہ کہ ان کے پاس سامان سفر بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور پھر وہ کسی دوسری صورت پر کنایت کرتے ہیں، پھر ان کے لیے حج ہی ہے، اور وہ اسی لیے زندگی میں ایک بار فرض کر دیا گیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ متعین دنوں میں ہوتا ہے، اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، ان سے یعنی ان دنوں سے یوم النحر 10 ذو الحج اور اس کے بعد کے 3 دن مراد ہیں، یعنی 10 ذو الحج کو تو ظاہر ہے کہ قربانی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد بھی 2 یا 3 دن آدمی کو وہاں قیام کرنا ہوتا ہے، تو یہ وہ دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وقت اور جگہ کسی کام کے لیے مقرر کر دی ہے، اس کی تمام برکتیں اسی وقت اور جگہ میں اس کو کرنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ عبادات وہ بھی ہیں جو کسی جگہ کے ساتھ خاص نہیں کی گئی، اللہ سے مناجات جہاں چاہے کیجیے، دعا جہاں چاہے مانگیے، گھر میں مانگیے، باہر بیٹھ کر مانگیے۔ اسی طرح نماز دنیا میں کسی بھی جگہ قبلہ رخ ہو جائیے پڑھی جا سکتی ہے۔ بہت سی عبادتوں کا معاملہ یہی ہے، لیکن روزے کے لیے مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ خاص کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح حج و عمرہ کی عبادت ہے، وہ آپ اپنی مسجد یا اپنے گھر میں یا اپنی بستی میں نہیں کر سکتے، اس کے لیے سفر کرنا ہوگا، جانا ہوگا، اس کی برکتیں بھی اسی سے حاصل ہوتی ہیں۔ خدا کی دنیا میں جس طرح بہار کے لیے ایک موسم ہے، اسی طرح عبادات کے لیے بھی ہے، اور ان کے ثمرات اسی موسم میں ان کو ادا کرنے سے حاصل ہوتے ہیں جو ان کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس لیے یہاں خاص طور پر یہ کہا کہ حج کے دن متعین ہے، یہ عبادت انہی دنوں میں ہوگی، اور جو مناسک مقرر کیے گئے ہیں ان کے پورے اہتمام کے ساتھ ہوگی۔ اس کے بعد اس عبادت کا خاتمہ کس چیز پہ ہوگا؟ یہ کہ وہ ان معاشی جانوروں پر اللہ کا نام لیں۔ معاشی جانور یعنی وہ جانور جو ہم پالتو بنا لیتے ہیں، جو گھاس چرتے ہیں، چرندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے
کھانے کے لیے حلال کیا ہے، قربانی بھی انہی جانوروں کی ہوگی، تو اس کے لیے خاص طور پر بہیمۃ الانعام کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ عربی زبان میں یہ معاشی جانوروں کے لیے آتے ہیں جو اللہ نے انہیں بخشے ہیں۔ اس میں اللہ کا نام لیں۔ قرآن مجید میں یہ تعبیر جگہ جگہ آئی ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح سے کسی زبان میں بعض اوقات کوئی متعلق حذف ہو جاتا ہے لیکن بات پوری اس میں ادا ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے ہمارے ہاں جب کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ذرا یہ تکبیر پڑھیے گا۔ اب تکبیر پڑھیے گا جب اس محل میں کہا جاتا ہے تو وہ اصل میں اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کرنے کے پورے مدعا کو ادا کر دیتا ہے۔ تو یہی معاملہ اس تعبیر میں ہے جو یہاں استعمال کی گئی ہے۔ اللہ کا نام لیں، یعنی یہ اللہ کا نام محض برکت کے لیے جیسے نام لیتے ہیں کسی جانور کے ساتھ کھڑے ہو کے نہیں لینا، بلکہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ہے، اس کی جان لیتے وقت اللہ کا نام لینا ہے۔ اور یہ جس طرح اردو زبان میں ذرا تکبیر پڑھیے، اس طرح کی تعبیر ہم نے اختیار کر لی ہے، تو ذکر اسم اللہ علیہ یہ گویا عربوں کے ہاں اس کی تعبیر ہے، اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا۔ تو فرمایا کہ وہ کرو، اور یہ وہ جانور ہیں جو اللہ نے عطا فرمائے ہیں، اللہ نے بخشے ہیں۔ میں نے ان دونوں باتوں کی وضاحت کی ہے، یعنی اس کا نام لے کر انہیں ذبح کریں۔ قرآن میں یہ تعبیر اسی مفہوم کے لیے اختیار کی گئی ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کے دین میں اس کا نام لیے بغیر کسی جانور کو ذبح کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کسی جانور کو اگر ذبح کیا جائے گا تو اس کا حق ہی انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ اللہ کا نام لے کر اس کے گلے پر چھری پھیرتا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ ہمارے دین میں مقصد کی حیثیت، نصب العین کی حیثیت تزکیے کو حاصل ہے۔ دین کی پوری دعوت کا اصل اصول یہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہمیں پاکیزگی اختیار کرنی ہے۔ پاکیزگی، تزکیہ، یہی ہے جس کے لیے انبیاء علیہم السلام اپنی ہدایت لے کر آتے ہیں۔ یہ پاکیزگی زندگی کے تمام معاملات میں مطلوب ہے، انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی۔ اسی پاکیزگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اپنی ہدایت الہام کی ہے، اور اسی پاکیزگی کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں کہ وہ اس کی تعلیم دیں، اور یہ بتا دیا ہے کہ دنیا بھر میں منادی کر دی جائے کہ میری جنت میں اس پاکیزگی کے حصول کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو گویا جنت میں داخلے کی ضمانت یہی ہے، یہی وہ ٹکٹ ہے یا ویزا ہے جو ہر آدمی کو یہاں حاصل کرنا ہے کہ میں اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤں گا۔ خور و نوش میں پاکیزگی، بدن میں پاکیزگی، اخلاق میں پاکیزگی، ہر لحاظ سے پاکیزگی۔ تو جس وقت ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو درندے جس طریقے سے اپنی خوراک کے لیے کسی جانور کو قابو کرتے ہیں اور پھر اس کو گویا اپنے سامنے ڈھا لیتے ہیں اور پھر اس کو چیرتے پھاڑتے ہیں، تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہم بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اپنی جگہ پر یہ عمل بہیمیت کا عمل ہے، اس میں انسان کے حیوانی وجود کا غلبہ ہو جاتا ہے انسان پر۔ تو حیوانی وجود بہرحال ہمارا وجود ہے، ہماری اصل شخصیت تو ایک روحانی شخصیت ہے۔ اس حیوانی وجود میں سارے حیوانی تقاضے ہیں، ساری حیوانی جبلتیں ہیں۔ یہی حیوانی جبلتیں ہیں جن کا غلبہ اگر غور کیجئے تو جنسی عمل میں بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ وہاں پر بھی تقاضا کیا گیا ہے کہ اب غسل کیے بغیر اللہ کی بارگاہ میں نہیں آیا جا سکتا۔ تو یہاں پر بھی ایک طرح کا حیوانی اور جبلی تقاضا ہے جو ہمارے روحانی وجود کو پوری طرح گرفت میں لے لیتا ہے، اور ہم گویا اس وقت وہ نرمی، وہ شفقت، وہ محبت، وہ جو ہونی چاہیے انسانوں کے ساتھ بھی، جانوروں کے ساتھ بھی، بلکہ ذرے ذرے کے ساتھ، اس سے بالکل خالی ہو جاتے ہیں اور کوئی پرواہ کیے بغیر اس جانور کے گلے پر چھری چلا دیتے ہیں۔ اس موقع پر ضروری ہے کہ اپنے تزکیے کے لیے اللہ کا نام لیا جائے، اور جانور کا تزکیہ کیا ہے؟ یہ کہ اس کو خون سے پاک کر دیا جائے۔ اسی لیے ذبح کا ایک خاص طریقہ مقرر کیا گیا، اور اس کو بھی عربی زبان میں
ذرا سے ایک حرف کے فرق کے ساتھ تزکیہ ہی کہا جاتا ہے، جانور کا تزکیہ کرنا۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ یہ تم کرو گے اور ان جانوروں کو جو اللہ نے تمہیں بخشے ہیں اس کے نام پر ذبح کرو گے۔ چنانچہ دوسری جگہ وضاحت کر دی ہے کہ جانور خدا کے نام پر ذبح نہ کیا گیا ہو تو اس کا کھانا ممنوع ہے۔ یہ وضاحت سورہ انعام میں کی ہے، لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ۔ اگر کسی جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا گیا تو اس کو کھانے کا تصور بھی نہ کرو۔ تو یہ بات یہاں بھی واضح کی کہ اللہ کی راہ میں بھی اگر کسی جانور کو ذبح کر رہے ہو، یہ تو ہے ہی قربانی، اس موقع کے اوپر تو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کو بھی اللہ ہی کا نام لے کے ذبح کیا جائے گا۔ ذبح کرنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جانب بھی توجہ دلائی کہ یہ جانور کس کے بخشے ہوئے ہیں۔ اس میں بھی ایک طرح کی تلمیح ہے کہ تمہاری جان کس کی بخشی ہوئی ہے اور تمہارا مال کس کا دیا ہوا ہے، وہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ تو میں نے کسی چیز کی قربانی اور کسی چیز کی نظر اگر مانگی ہے تو اپنی ہی دی ہوئی چیز کی مانگی ہے، یعنی تم کوئی اپنی طرف سے غیر معمولی کام نہیں کر رہے ہو، اپنی ہی چیزوں کو جن کو میں نے تمہیں عطا فرمایا میں تم سے مانگ رہا ہوں۔ اس کی بھی وضاحت میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ خود بخود میسر نہیں ہو گئے اور نہ کسی اور نے بخشے ہیں۔ یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ مشرکین عرب دوسروں کے نام پر بھی، دوسرے معبودوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے، تو خاص طور پر کہا کہ بخشے بھی میں نے ہیں تو میرے نام ہی پر ذبح ہونے چاہیے، اور میں نے بخشے ہیں تو پھر کسی اور کے نام پر بھی ذبح نہیں ہونے چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ خود بخود میسر نہیں ہو گئے اور نہ کسی اور نے بخشے ہیں، یہ ان کو اللہ ہی نے عطا فرمائے ہیں، چنانچہ ضروری ہے کہ ان کو اسی کے نام پر ذبح کیا جائے۔ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو وہ حد کے جان کے جرم کا ارتکاب کرتا ہے جس پر سزا ہو سکتی ہے، یعنی اللہ کے نام اور اللہ کے اذن کا حوالہ دیے بغیر اگر وہ اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، جیسے گوشت کھانا ہے، جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس کے اوپر وہی مقدمہ ہے جو کسی کی ناجائز جان لینے کا مقدمہ ہے، اس کو اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ وہ حد کے جان کے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ اذن کے بغیر جانور کی جان لے رہا ہے جس پر سزا ہو سکتی ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، اس اسلوب میں اللہ تعالیٰ کے شکر کی ترغیب و تشویق بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو چوپائے اپنے فضل و رحمت سے عطا فرمائے ہیں، ان کا حق یہ ہے کہ بندے اس نعمت کے شکر کے طور پر ان کا نذرانہ اپنے رب کے حضور میں پیش کریں۔ تو جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ یہ نذرانہ در حقیقت خود ہماری جان اور ہمارے مال کا نذرانہ ہے، لیکن جان و مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی ضرورت تو زندگی میں کبھی آتی ہے۔ اس کی تیاری اور اس کے بارے میں ذہن و فکر کی آمادگی وہ ہے جس کی یاد دہانی قائم کرنے کے لیے حج کی عبادت فرض کی گئی ہے، یا نظر کی عبادتیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ چاروں سطحوں پر یہ عبادتیں لوگوں پر فرض کی گئی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ کرو، تم ان کو ذبح کرو، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تو ان سے خود بھی کھاؤ اور برے حال فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ یہ کیوں کہنا پڑا؟ میں نے اس پہ لکھا ہے، یہ اس لیے فرمایا ہے کہ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ خدا کے لیے قربانی کی ہے تو اب اس کا گوشت بھی اسی کے لیے خاص رہنا چاہیے، یعنی یہ قربانی چونکہ ہم نے گوشت کھانے کے لیے نہیں کی، اللہ کی بارگاہ میں نظر پیش کرنے کے لیے کی ہے، تو مذہبی ذہن ایک خاص طرح کی مذہبی منطق بھی ایجاد کر لیتا ہے۔ تو یہ منطق ایجاد ہو گئی ہوئی تھی، چنانچہ یہود کے ہاں یہ تصور موجود تھا کہ یہ جانور تو اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہے، اس کو یا تو آسمان سے آگ آئے گی اور وہ جلا دے گی، اور یا ویسے ہی اس کو معبد میں یا مذبح پر رکھ کر جلا دیا جائے گا، یہ اللہ ہی کے پاس جانا چاہیے، اس کے گوشت سے ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو خاص طور پر توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی، اور آگے یہ بتایا جائے گا کہ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ کو تو وہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ تم نے جب اللہ کا نام لیا، اپنی نظر پیش کی، وہ چیز تھی وہ پہنچ گئی،
اب یہ گوشت ہے تو اس میں سے خود بھی کھاؤ، یہ قربانی کا ہے، لیکن اس سے خود بھی کھانے میں کوئی معنی نہیں ہے، اور برے حال فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ یہ گویا ظاہر ہے کہ جو اس موقع کے اوپر لوگ آئے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے مقامی بھی ہوتے ہیں، آفاقی بھی ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں توجہ دلائی ہے۔ یہ اس لیے فرمایا ہے کہ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ خدا کے لیے قربانی کی ہے تو اب اس کا گوشت بھی اسی کے لیے خاص رہنا چاہیے۔ چنانچہ آگے وضاحت کر دی ہے کہ خدا کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو تمہاری قربانیوں کا خون اور گوشت نہیں بلکہ دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو وہ دل کا تقویٰ ہے جو اصل میں نظر کی عبادت بنتا ہے، وہ اللہ کے ہاں پذیرائی حاصل کرے گا۔ یہ گوشت یہ تو یہاں کی چیز ہے، جس طرح تمہارا اپنا جسم یہاں رہ جانا ہے، اسی طرح یہ گوشت بھی تم کھاؤ، لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق۔ پھر چاہیے کہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں، اپنی نظریں پوری کریں، اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ گویا اس کے بعد کے بارے میں ہدایت ہے۔ حج میں چونکہ ایک خاص طرح کی درویشی، ایک مجاہد کا لباس پہن لیا جاتا ہے، بالکل جہاد کو اس میں ممثل کیا گیا ہے، تو مجاہد جس طریقے سے میدان جنگ سے فارغ ہوتا ہے تو پھر غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، دھوتا ہے، تو خاص تاکید فرمائی کہ اب یہ کچھ میل کچیل جم گیا ہے، تم سفر سے آئے ہو، آ کے یہاں پر تم نے منی میں قیام کیا ہے، عرفات میں گئے ہو، رات مزدلفہ میں گزاری ہے۔ اس زمانے کے حالات کا تصور کیجئے، اب تو لوگوں نے اپنے لیے بہت کچھ وہاں پہ آسائش کے سامان پیدا کر لیے ہیں، تو میل کچیل اتارو۔ اور اسی طرح لوگ چونکہ ایک لمبا سفر کر کے آئے ہوتے تھے، اب تو زیادہ اہتمام نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگوں نے نظر مانی ہوتی تھی، یعنی میں اس طرح طواف کروں گا، میں فلاں موقع پر یہ انفاق کروں گا، اس طرح گویا وہ نظر مان لیتے تھے کچھ اور بھی۔ تو یہ نظریں جو ہیں، ایک تو وہ خود نظر ہے حج، وہ بھی پوری کرو، اور پھر اس کے بعد اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ گویا رخصت ہونے کے لیے تیاری ہو گئی، یعنی جس طریقے سے آتے ہی طواف کرنا چاہیے، اسی طرح جاتے ہوئے بھی طواف کرنا چاہیے، اور اس میں پھر البیت العتیق کے الفاظ فرمائے ہیں۔ تو اس میں جو ہدایت کی گئی ہے اس کے بھی بعض پہلوؤں کو سمجھ لیجیے۔ میں نے لکھا ہے حج ابلیس کے خلاف جس جنگ کی تمثیل ہے، ابلیس کے خلاف جنگ کی تمثیل، اس کو ڈرامٹائز کر دیا گیا ہے۔ حج ابلیس کے خلاف جس جنگ کی تمثیل ہے اس کا منتہائے کمال قربانی ہے، یعنی اس تمثیل کے مختلف اجزاء ہیں، اور وہ بالکل اسی جگہ سے شروع ہوتی ہے جہاں سے میں نے عرض کیا کہ اس کی سب سے نیچے کی کیفیت کو ایک خاص صورت دی گئی ہے، یعنی احرام باندھتے ہی ناخن تراشنا بند کر دیے جاتے ہیں، بال کاٹنا بند کر دیے جاتے ہیں، کچھ اور پابندیاں بھی عائد ہو جاتی ہیں، تو گویا نظر کی ابتدا ہو گئی، یہاں سے وہ شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر آخر میں جانور کی قربانی کر کے اس کو خاتمے پہنچایا جاتا ہے۔ یہاں ایک چیز کی طرف جملہ معترضہ کے طور پر توجہ دلانا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے یہ عنایت فرمائی ہے کہ قربانی کو حج کے مناسک میں لازم نہیں رکھا، جس طریقے سے سعی کو لوگوں کے لیے ایک نفل عبادت کے طور پر مناسک کا حصہ بنایا ہے لیکن لازم نہیں کیا، بالکل اسی طریقے سے قربانی کو بھی لازم نہیں رکھا، یہ نفل عبادت کے طور پر کی جاتی ہے۔ ہر عبادت میں کچھ اجزاء لازم ہوتے ہیں، کچھ نفل اجزاء ہوتے ہیں، تو یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کو چونکہ یہ معلوم ہی نہیں ہے تو وہ حج اور عمرے کو ایک سفر میں اکٹھا کرتے ہیں، اور اس میں جو جرمانے کی قربانی ہے اس کو حج کی قربانی سمجھ کر مطمئن ہو کے آ جاتے ہیں، اور اس طرح سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج کی قربانی سرے سے کرتے ہی نہیں، اور عمرے کی قربانی اس کا تصور ہی بالکل ختم ہو گیا لوگوں کے ہاں، درحالے کہ عمرے میں بھی اسی طریقے سے مناسک میں قربانی شامل ہے، یعنی قربانی کرنے کے بعد ہی بال منڈوانے چاہیے، وہ بھی وہاں سے ختم ہو گئی ہے، دونوں جگہ نفل، اس سے عمرے اور حج میں کوئی فرق نہیں واقع ہوا، لیکن اس کا تصور ہی کم و بیش ختم ہو کے رہ گیا ہے، اور وہ اب تمتع کی قربانی ہے جس کو لوگ حج کی قربانی سمجھتے ہیں، اس کا حج کی قربانی سے سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اگر کسی نے حج کی قربانی کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے تو پھر اسے ایک اور قربانی کرنی چاہیے۔
قربانی منتہائے کمال ہے، جس کو یہاں بھی اسی طریقے سے بیان کیا ہے کہ پھر یہ کرو اور پھر تمہارا حج پائے تکمیل کو پہنچے گا، تم اپنا میل کچیل دور کرو، نظریں پوری کرو، اور پھر آخر میں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ تو حج ابلیس کے خلاف جس جنگ کی تمثیل ہے اس کا منتہائے کمال قربانی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ حج اگرچہ قربانی کے بعد پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے، لیکن لوگوں کو چاہیے کہ منا ہی سے گھروں کو روانہ نہ ہوں، بلکہ احرام کی پابندیوں سے نکل کر، اس میں احرام کی پابندیاں سوائے ایک کے ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ احرام کی پابندیوں سے نکل کر نہائیں، دھوئیں، اگر کوئی نظر مانی ہو تو اس کو پورا کریں، اور بیت اللہ کا طواف کر کے گھروں کو جائیں۔ یعنی آخر میں پھر جس کو ہمارے عام طور پر طواف زیارت کہا جاتا ہے یا طواف افاضہ، وہ طواف کر کے جائیں۔ خدا کے اس گھر کی تعظیم کا یہی تقاضا ہے۔ بیت اللہ کے لیے آیت میں البیت العتیق یعنی قدیم گھر کے الفاظ آئے ہیں۔ اس سے یہ اشارہ مقصود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ خدا کا اصل اور قدیم گھر یہی ہے، نہ کہ بیت المقدس جیسا کہ یہود کا دعویٰ ہے۔ بیت المقدس کی یا یروشلم کی مسجد کی اپنی اہمیت ہے، لیکن وہ البیت العتیق نہیں ہے، وہ حج کا مرکز نہیں ہے، اس کی یہ حیثیت نہیں ہے جو حرم کی ہے۔ وہ ایک پیغمبر کی بنائی ہوئی مسجد ہے اور صدیوں تک دین کی دعوت کا مرکز رہی ہے، اس کو ایک مسجدی کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بتایا ہے کہ اس کے لیے بھی قصد کر کے سفر کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ جگہیں ہیں جن کے اپنے منافع ہیں، تاہم اس کا معاملہ وہ نہیں ہے۔ تو یہاں یہود کو بھی ایک لحاظ سے متنبع کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس کا لحاظ کرو۔ اس سے یہ بات بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حج، عمرہ، یہ عبادات پہلے سے جاری ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لوگ ان کے مناسک سے واقف ہیں، جس طرح کہ میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں ایسا کوئی مجمل بیان نہیں ہے کہ جس کو بیان تو کر دیا گیا لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ ہے کیا۔ یہ سب چیزیں عربوں کے نزدیک معلوم معروف ہیں، ان میں جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ چند چیزوں کی اصلاح ہے۔ یہ خود دیکھ لیجئے کہ حج کے طریقے کو یا حج کے مناسک کو اس طرح موضوع نہیں بنایا گیا، بلکہ پہلے سے موجود ایک عبادت میں اگر کہیں کو غلطی ہو رہی ہے، کوئی بدعت شامل ہو گئی ہے، لوگ اس سے بے پرواہ ہو گئے ہیں، اس میں کوئی ترتیب کا خیال نہیں رکھ رہے، تو ان چیزوں کی جانب اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے۔ اور پھر خاتمے پہ یہ فرمایا ہے کہ جب تم طواف کر لو تو پھر جاؤ۔ اب طواف افاضہ کے بعد بھی چونکہ فوراً لوگ روانہ نہیں ہوتے، یعنی عام طور پر ان کو اپنے لحاظ سے رخت سفر باندھنا ہوتا ہے، کسی کو 2 دن بعد، کسی کو 10 دن بعد، تو اس وجہ سے پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ طواف افاضہ پر حج مکمل ہو گیا، فوراً نکل جاؤ، بس نکل جاؤ، لیکن اگر کسی وجہ سے 2 دن 4 دن یا مزید ٹھہرنا ہو تو پھر جاتے ہوئے ایک طواف اور کر لینا چاہیے، جس کو عام طور پر طواف وداع کہا جاتا ہے۔ یہ یہاں پہ حج کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، جو چیزیں قرآن مجید کے بیانات کی وضاحت کے لیے ضروری تھیں وہ میں نے عرض کر دی ہیں۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر